بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ مریم وٹو نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، ایک نیا انکشاف کیا اور یہ بہت اہم ہے۔ پی ٹی آئی اجلاس کرتی ہے کل، اس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ اب سہیل آفریدی کی 4 لوگوں نے مخالفت کی ہے۔ سہیل آفریدی نے وہاں پر کیا کہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ نون لیگ کشمیر میں جلسہ کرتی ہے، اس کے بعد طارق فضل چودھری نے ایک تصویر شیئر کی اور اس پہ ان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے جواب دیا مریم نواز اور نواز شریف کو، آرمی چیف کی مدت ملازمت 20 سال بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام آباد میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، اس کے علاوہ سندھ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ساری آج کی ڈیٹیلز ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو نے ایک انکشاف کیا ہے۔ اچھا، یہ جو انکشاف ہے یہ اب ایک نیا سبجیکٹ ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ آپ سیاست، مفاہمت، مزاحمت کوئی ایک چیز تو کر لیں، کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی۔ خان صاحب نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ لگایا تو خان صاحب کو پتہ تھا کہ سہیل آفریدی اس پوزیشن کے لیے ناتجربہ کار ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی کے ساتھ تیمور جگڑا کو نائب وزیر اعلیٰ بنایا جائے تاکہ وہ سہیل کو گائیڈ کرے۔ عمران خان کے احکامات پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، یہ کہنا ہے مریم وٹو کا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ایک ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اب یہ انکشاف ہے، اس کے علاوہ بھی وہ بہت کچھ کہہ رہی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی اب وہ جس طرح سے بول رہی ہیں، اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے کہ سہیل آفریدی ناتجربہ کار تھے، عمران خان نے کہا کہ تیمور جگڑا کو ان کا نائب وزیر اعلیٰ بنایا جائے، تو یہ بات سامنے کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو تھی نہیں، اس بات کو اب سامنے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ سہیل آفریدی پر اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے شدید قسم کی تنقید کی گئی ہے کہ آپ کو کہاں سے اٹھا کے عمران خان نے کہاں پہ پہنچایا، لیکن آپ کچھ نہیں کر رہے۔ سہیل آفریدی نے اپنے منصب پہ جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، وہاں پہ بیٹھنے کے بعد جس طرح کے انہوں نے دعوے کیے تھے وہ عملاً ثابت نہیں کر سکے۔ یعنی اب کارکنان ہوں، سہیل آفریدی کے قریب کے لوگ ہوں، یا ایز اے ہول پوری پارٹی ہو، یا ایون کہ عمران خان کی فیملی ہو، کوئی بھی ان سے مطمئن نظر نہیں آتا۔ اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی آخر کس بنیاد کے اوپر عمران خان کے نظریے پہ عمل نہیں کرے۔ انہوں نے کہا تھا احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، تو آخر وہ سیاست کہاں گئی؟ احتجاج کیوں نہیں ہو رہا؟ اب سہیل آفریدی پر جب مسلسل تنقید ہوئی، اب یہ ایک پنڈورا باکس جو کہ نیا کھولا گیا ہے، اب مسلسل تنقید کے بعد کل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سہیل آفریدی اب اجلاس میں جا رہے ہیں جہاں پر یقیناً مزاحمت سامنے آئے گی، اور یہی ہوا۔ اب جو ہے کل اجلاس ہوتا ہے، اس کی اندرونی کہانی بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہمیں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنا چاہیے، وہ اس پہ بضد تھے، یعنی انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ ہر صورت میں ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے۔ 4 لوگوں نے ان کو اپوز کیا، اس میں سب سے پہلی شخصیت سب جانتے ہیں بیرسٹر گوہر تھی، دوسری سلمان اکرم راجہ تھے، تیسری شخصیت جس نے وہاں پہ بیٹھ کے سب سے زیادہ اپوز کیا وہ اسد کیسر تھے۔ اسد کیسر نے اس کو سب سے زیادہ اپوز کیا، تیمور جگڑے نے بھی اس کو اپوز کیا۔ اس کے بعد سہیل آفریدی نے کہا کہ میں 5 اگست کو پشاور میں جلسہ کروں گا اور وہاں پر حکمت عملی کا اعلان کر دوں گا۔ یعنی اس اجلاس کے اندر بھی آپس میں لانگ مارچ ہو نہ ہو، مزاحمت ہو نہ ہو، اسلام آباد آیا جائے نہ آیا جائے، اب 5 اگست کے بارے میں جب پارٹی کی جانب سے فیصلے کیے گئے، اب بیرسٹر گوہر نے بھی اس کا اعلان کیا ہے، شفیع جان نے بھی اس کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک خاص چیز رکھنے لگا ہوں۔ اب یہاں پر بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ 5 اگست کو تحریک کے حوالے سے بڑا اناؤنسمنٹ ہوگا اور ملک بھر کے شہروں میں ریلیاں ہوں گی۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر بھی ہم کوئی جلسے نہیں کریں گے، ریلی کا مطلب ہے کہ چند لوگ نکل کے چلیں گے، چند نعرے لگائے جائیں گے، اس کے بعد ختم۔ یعنی ریلی سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے کہ ریلیاں ہوں گی۔ یعنی بیرسٹر گوہر اب بھی جلسے، جلوس، احتجاج، پروٹیسٹ کسی بھی اس طرف نہیں بڑھ رہے۔ دوسری جانب شفیع جان کا کہنا ہے کہ آج ہمارا اجلاس ہوا، خان صاحب کو اغوا ہوئے 3 سال پورے ہوئے ہیں۔ 5 اگست بروز بدھ عمران خان اسٹیڈیم میں جلسہ عام منعقد کریں گے، اس جلسے میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ اگلا لائحہ عمل جو ہمارا ہوگا اس کا اعلان بھی 5 اگست کی جو جلسہ ہے اس میں کریں گے۔ عمران خان اسٹیڈیم میں اب یہ جلسہ ہوگا۔ اب اس کے اندر سہیل آفریدی بھی کہہ چکے ہیں کہ لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، لیکن اگر 5 اگست کو بھی ہمیشہ کی طرح اعلان نہیں ہوتا تو پھر یقیناً سہیل آفریدی کی پاور جو کہ وہ پہلے بھی کھو چکے ہیں، وہ مکمل طور پہ وہ پاور کھو دیں گے۔ سہیل آفریدی کو ہر صورت میں اب مزاحمت کی سیاست کی طرف آنا پڑے گا، چونکہ سہیل آفریدی کو اس وقت ناتجربہ کار بھی کہا جا رہا ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے نائب وزیر اعلیٰ جو ہے
تیمور جگڑا کو ہونا چاہیے اور عمران خان کی ہدایات تھیں۔ اب یہ ساری چیزیں، اور کل جس طرح سے اسمبلی میں ان کے اوپر تنقید کی گئی، اس کے علاوہ کارکنان ہوں، پارٹی کے لوگ ہوں، فیملی ہو، سب ان سے ناخوش ہیں۔ سہیل آفریدی کیا یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیا سہیل آفریدی صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کمزور پڑ گئے، ڈر گئے، کوئی خوف ہے، خطرہ ہے، کیا چیز ہے؟ سہیل آفریدی کمزور ضرور پڑے، یعنی سہیل آفریدی جب اس جگہ پر آئے، طرح طرح کے مشورے جب انہیں ملنے لگے تو انہیں لگا جیسے سیاست میں وہ کمزور ہے، یعنی سیاسی طور پر ناتجربہ کار ہے۔ محمود خان اچکزئی ہو، علامہ راجہ ناصر عباس ہو، جب وہ بولتے ہیں تو انہیں سیاست کی سمجھ ہے، وہ صحیح بول رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر سہیل آفریدی ان دونوں سے امپریس ہو گئے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ سہیل آفریدی جب ان دونوں سے امپریس ہو گئے تو اس کے بعد سہیل آفریدی ان کی پیچھے چل رہا ہے، یعنی کہ سیاست سیکھنا شروع ہو گئے۔ سہیل آفریدی نے دیکھا کہ سیاست یہ ہے کہ مزاحمت کی جگہ جو ہے سمجھداری کا ثبوت دیا جائے، پیچھے ہٹ جایا جائے، وہ اس طرف چل پڑے، یعنی ان کا مائنڈ آٹومیٹیکلی ڈائیورٹ ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اس قدر زیادہ ہو گیا کہ مزاحمت ان کے دماغ سے نکل ہی گئی۔ لیکن جب بار بار ان پر تنقید ہوئی تو اب انہیں یاد آ گیا کہ مزاحمت کرنی ہے، اور سہیل آفریدی کے لیے اس وقت سب سے بیسٹ ہے، سیاست کے لیے بھی، ایسے اخلاقی طور پہ بھی، جس بنیاد پہ عمران خان ہے اس بنیاد کے طور پہ بھی، کہ وہ ہر صورت میں مزاحمت کریں، باہر نکلے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے، ان کو حقوق دلوانے کے لیے، ان کے کیسز کے لیے، ہر صورت میں سہیل آفریدی کو یہاں پر احتجاج کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی حل موجود نہیں ہے۔ اب دوسری جانب مریم نواز اور نواز شریف کشمیر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر انہوں نے تنقید کی، بلاول بھٹو کا نام لیے بغیر، پی پی کا نام لیے بغیر تنقید کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے اب طارق فضل چودھری نے مظفر آباد آج ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے اپنی والہانہ محبت کا گواہ بن گیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کی طارق فضل چودھری نے، اور وہاں پر انہوں نے ایک تصویر شیئر کر دی۔ اب یہ جو تصویر ہے، یہ تصویر کشمیر کی نہیں بلکہ گلگت بلتستان کی ہے، یعنی وہاں پر جو جلسہ کیا گیا اس جلسے کی تصویر جو ہے انہوں نے کشمیر کی بنا کے لگا دی، یعنی یہاں پر انہیں کشمیر کے جلسے کو بڑا ثابت کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی تصویر لگانا پڑی۔ اب اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کی عوام نے مسترد کیا ہے، وہاں پر جلسہ ناکام ہوا ہے، کامیاب نہیں ہوا۔ اب دوسری جانب بلاول بھٹو نے بھی مریم نواز کو، نواز شریف کو جواب دیا ہے۔ اب اس کے بعد بلاول بھٹو نے بھی خطاب کیا، انہوں نے بھی شدید تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا، نہ چچا وزیر اعظم ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ رائے ونڈی پنجاب ہے، چولستان، ڈی جی خان، راجن پور، وہاڑی، بکر کا کیا حال ہے، میرے پوٹوہار کا کیا حال ہے۔ یہاں تک بلاول بھٹو نے تنقید کر دی کہ آپ جا کر ان علاقوں کو دیکھیں کیا حالات ہیں یہاں کے۔ تو یہاں پہ بلاول نے اپنا بدلہ ان سے لیا، یعنی دونوں طرف جنگ جاری ہے۔ اب رانا سٹالو نے بھی ایک انکشاف کر دیا ہے، وہ جو ہے ندیم ملک کے پروگرام میں تھے، ندیم ملک نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی ترمیم میں آرمی چیف کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر ہی نہیں ہے، پہلے تو رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ پہلے 64 سال ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا ندیم ملک نے کہ اب تو وہ نہیں ہے، تو کیا اگلے 20 سال بھی وہ آرمی چیف رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں؟ تو رانا ثناءاللہ نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ یس، وہ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، یہ ہے قانون، یہ ہے آئین، یہ ہے حکومت، یہ ہے نظام جو آپ کے سامنے ہے۔ اب ایک افسوسناک واقعہ اسلام آباد سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے پھل گراں کی پرنس روڈ پر 28 کروڑ روپے مالیت سے تعمیر شدہ حفاظتی دیوار کی گزشتہ روز ایک ہلکی بارش کے بعد کی صورتحال، ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے حفاظتی دیوار چند ماہ قبل لوکل گورنمنٹ کی جانب سے بنائی گئی تھی جو کہ گر گئی ہے۔ دوسری جانب سندھ کا ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ اب یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی گاڑیاں ہیں جن سے ڈیزل چوری کیا جا رہا ہے، یعنی یہاں پر گورنمنٹ کی گاڑیاں ہیں ان کا ڈیزل چوری کر کے بیچا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے افسوسناک ہے، اس کے اوپر ایکشن لیا جانا چاہیے۔ آخر سرکاری خزانے کو ہر شخص جہاں پہ جس کا جی چاہتا ہے لوٹ رہا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر شخص، یعنی کہ ریاست پاکستان کو، عوام کے پیسے کو مسلسل لوٹا جا رہا ہے۔ 28 کروڑ روپے کی دیوار چند ماہ پہلے بنائی گئی، پہلی بارش میں گر گئی، تو اس پہ کیا میٹیریل لگایا گیا؟ کیا یہ 28 کروڑ روپیہ کہیں پر نظر آ رہا ہے؟ ڈیزل چوری کیا جا رہا ہے سرکاری گاڑیوں سے، آخر چل کیا رہا ہے؟ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔